یاد ماضی میں جو آنکھوں کو سزا دی جائے، یاد ماضی میں جو آنکھوں کو سزا دی جائے، اس سے بہتر ہے کہ ہر بات بھلا دی جائے۔ یاد ماضی میں جو آنکھوں کو سزا دی جائے، اس سے بہتر ہے کہ ہر بات بھلا دی جائے۔ اور میں نے اپنوں کے رویوں سے یہ محسوس کیا، میں نے اپنوں کے رویوں سے یہ محسوس کیا کہ دل کے آنگن میں بھی دیوار اٹھا دی جائے۔ آداب دوستو، میں آپ کا دوست آیت اللہ آیت اردو لورس یوٹیوب چینل پر آپ تمام دوستوں کا پرخلوص استقبال کرتا ہوں۔ دوستو، اس ویڈیو میں ہم لوگ JPSC یعنی جھارکھنڈ پبلک سروس کمیشن کے اردو آپشنل کا کوشچن پیپر کا تجزیہ کریں گے اور دیکھیں گے کہ کون سا سوال کہاں سے آیا ہے، اور اس کے علاوہ اس سوالیہ پرچہ میں اردو قواعد سے جو سوالات پوچھے گئے ہیں اس کو حل بھی کریں گے۔ تو آئیے دوستو ویڈیو کا باضابطہ آغاز کرتے ہیں۔ دوستو، میں امید کرتا ہوں آپ لوگ نصاب کو دیکھے ہوں گے، جو سلیبس ہے اردو آپشنل کا وہ دیکھے ہوں گے۔ اگر آپ نے نہیں دیکھا ہے تو لنک ڈسکرپشن میں ہے، آپ دیکھ لیں۔ اور اب شروع کرتے ہیں دوستو۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ جو سیکنڈ پیپر ہے وہ زبان و ادب کا ہوتا ہے، جس میں کئی زبانیں 17-18 زبانیں ہیں، تو اس میں سے ایک اردو بھی ہے۔ تو اس کا یہ کوشچن پیپر ہے، اور اب دیکھیے 3 گھنٹے وقت ہے، 150 مارکس کا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ انسٹرکشن ہے، انسٹرکشن ہدایت، دیکھیے اب کیا ہدایات دیا ہوا ہے، اس کو ہم لوگ فاسٹ میں ایک بار دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں یہ ہے کہ جو پہلا سوال ہے، اس کے کہنے کا مطلب ہے کہ یہ جو ہے یہ سوال نامہ 2 حصوں پر مشتمل ہے، حصہ الف اور حصہ ب، ٹھیک ہے۔ اور کیا ہے، امیدوار سے کل 6 سوالوں کے جواب مطلوب ہیں، 6 سوال آپ کا جواب آپ کو کرنا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ سوال نمبر 1 اور سوال نمبر 5 یہ لازمی ہے، کمپلسری ہے، یہ آپ کو کرنا ہے کہ کم از کم۔ اور کیا ہے، امیدوار کے لیے ضروری ہے کہ ہر حصہ سے کم از کم ایک سوال کا جواب دیں، ہر حصہ سے کم از کم ایک سوال کا جواب دیں۔ یعنی یہ دونوں حصے میں سے آپ کو آپ کو سوال کرنا ہے، بھلے آپ ایک ہی سوال کیوں نہ کریں، لیکن دونوں حصے سے کرنا ہے۔ کینڈیڈیٹس آر ریکوائرڈ ٹو چوز ایٹ لیسٹ 1 کوسچن فرام ایچ سیکشن، ٹھیک ہے دوستو۔ تو اب آگے بڑھتے ہیں۔ یہ ہے حصہ الف، یہاں دیکھ سکتے ہیں گروپ اے یا حصہ الف پارٹ 1 کا، ٹھیک ہے دوستو۔ تو اب اس میں دیکھیے یہ سوال ہے کہ نمبر 1، یہ ہمیں معلوم ہے یہ پہلا سوال کمپلسری ہوتا ہے۔ تو ذیل میں سے کسی 5 سوال کے جواب دیجئے، اتنے میں سے 5 سوال کے جواب دینا، الف ب ج د ح واو ز اس طرح سے دیا ہوا ہے، تو 5 اس میں سے چننا ہے۔ تو دیکھیے اردو زبان کی ابتدا کے بارے میں مختلف نظریات بیان کریے، اس پر میرا ویڈیو ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں پلے لسٹ میں جا کر۔ اب چونکہ یہ دیکھیے یہ 35 مارکس کا ہے، اور پر کوسچن یعنی ایک کوسچن جو ہے کتنے مارکس کا ہے، 7 نمبر کا ہے۔ تو آپ کو زیادہ نہیں لکھنا ہے اس میں، ایک سوال میں، جیسے اس کو اگر ہمیں لکھنا ہے تو 1 پیج سے لے کر کے 1.5 پیج تک میں ختم کر دیں گے، اس سے آگے نہیں لکھیں گے۔ اور اسی طرح سے یہ دوسرا ہے، اردو رسم الخط کی ابتدا اور ارتقاء کے بارے میں اپنی معلومات کا اظہار کیجیے۔ تو اس پر ابھی نہیں آیا ہے ویڈیو، میرا آئے گا انشاءاللہ۔ اب جیم نمبر دیکھیے کہ اردو کے لسانی مطالعہ کے فوائد پر روشنی ڈالیے۔ مطالعہ ہے، مطالعہ تھوڑا سا لکھنے اس کا وہ ہو گیا ہے، اس طرح سے مطالعہ ہوتا ہے، ٹائپنگ میں تھوڑا مسٹیک ہوا ہے۔ اب یہ دال نمبر دیکھیے، ہندوستان میں اردو ذریعہ تعلیم کی صورتحال اور امکانات پر ایک مضمون قلم بند کیجیے۔ ذریعہ تعلیم یعنی کہ میڈیم کی بات کر رہا ہے، اردو برائے میڈیم، جانتے ہوں گے آپ لوگ اردو برائے میڈیم، یعنی کہ ہم کسی بھی چیز کو اردو میڈیم سے جب ہم یہ جیسے UPSC میں اردو میڈیم
میں آپ لکھ سکتے ہیں، BPSC میں بھی، UPPSC کا GS کو بھی اردو میڈیم میں لکھ سکتے ہیں۔ اور ویسے بھی آپ کو معلوم ہوگا کہ فرسٹ کلاس سے لے کر کے 12ویں کلاس تک آپ اردو میڈیم میں امتحان دے سکتے ہیں CBSE کا، تو وہاں بھی میڈیم ہے، تو اسی کا ذکر کر رہا ہے کہ اردو ذریعہ تعلیم۔ تو اس کے جواب میں آپ کو پازیٹیو دکھانا ہے، لیکن بتانا ہے کہ ہاں بہت جگہ پہ اردو برائے تعلیم ذریعہ تعلیم ہے، ہندوستان میں اردو ذریعہ تعلیم، یعنی کہ بہتوں ایسی جگہ ہے، ادارے ہیں، انسٹیٹیوشن ہیں جہاں اردو ذریعہ تعلیم ہے۔ تو آپ CBSE یا اور سب جگہ پہ کبھی ویڈیو بنائیں گے اس پر تو بتائیں گے۔ نیکسٹ آگے بڑھتے ہیں۔ کرشن چند کے سماجی شعور کی وضاحت کالو بھانگی کے حوالے سے پیش کیجیے، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ کو کرنا ہے، کالو بھانگی کے حوالے سے کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے دوستو۔ اب یہ ایک اس میں آپ دیکھیے کہ یہ ایک ورڈ آیا ہے سماجی شعور۔ تو سماجی تو جانتے ہیں سوشل، اور شعور کہتے ہیں کہ عقل سمجھ کو، فہم کو، وژڈم کو، اس کو ہم شعور کہیں گے۔ سماجی شعور یعنی کہ وہ سوسائٹی کو کس طرح سمجھتے ہیں، کہنے کا یہ مطلب ہوا۔ اب یہ واو نمبر دیکھتے ہیں کہ بیدی کا افسانہ، پورا نام جانتے ہوں گے راجندر سنگھ بیدی۔ بیدی کا افسانہ لاجونتی کے مرکزی کردار کی نفسیات پیش کیجیے۔ مرکزی کردار جو کہ مرکزی کردار ہے، مین کیریکٹر جو ہے، اس کے نفسیات پیش کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، نفسیات، ٹھیک ہے دوستو۔ یہ منٹو کھول دو کی تنقید کیجیے۔ منٹو کا افسانہ کھول دو کی تنقید کیجیے۔ تنقید ورڈ کئی بار بتا چکا میں اپنے ویڈیو میں۔ تنقید جب پوچھا جائے گا تنقید کیجیے یا تنقیدی مضمون لکھیے، تو اس میں آپ کمی اور اس میں جو اچھائی اور برائی دونوں کو لکھنا ہے، اگر تنقید پوچھا گیا ہے تو۔ اگر تنقید ہی پوچھتا ہے، تبصرہ پوچھتا نہیں ہے۔ اگر تبصرہ ہے تو تبصرہ میں یہ نہیں کہا جاتا ہے کہ آپ صرف اچھائی برائی بھی لکھیے، کیونکہ تبصرہ جو ہوتا ہے دوستو، اس میں زیادہ تر اچھائی کو دکھایا جاتا ہے۔ کسی بھی فن پارے کا، کسی ناول، افسانہ، ڈرامہ یا کوئی بھی رچنا ہے تو اس کی خوبیوں کو، اس کا جو میرٹ ہے، جو اچھائی ہے، اس کو ہم ہائی لائٹ کرتے ہیں، لیکن تنقید میں دونوں کرتے ہیں۔ تو کلیئر ہو گیا۔ اب یہ دوسرا نمبر دیکھیے، دوسرا نمبر کا سوال ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ پریم چند کی ناول نگاری پر اظہار خیال کرتے ہوئے معروف ناول نرملا میں کی گئی کردار نگاری کا تنقیدی جائزہ پیش کیجیے۔ اب سوال کو اب ٹکڑوں میں دیکھ کر کے ہم لوگ حل کریں گے جب آپ اس کو لکھیں گے، چونکہ پریویس ایئر کے سوال کو بھی لکھنا ضروری ہوتا ہے، تبھی تو آپ نئے طرح سے نئے ایگزام کے لیے تیار ہو پائیں گے۔ اب اسی سوال کو دیکھیے، پریم چند کی، میں تھوڑا ٹائم لوں گا آپ کا دوستو، لیکن یہ ہے کہ آپ کو لگ رہا ہوگا کہ ہم صرف پڑھ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ میں پڑھنے کے علاوہ اور کچھ چیزوں کو بھی میں بتاؤں گا یہاں پہ، جیسے یہاں کے ہے کہ پریم چند کی ناول نگاری پر اظہار خیال کرتے ہوئے، تب اس کو بھی لکھنے کا طریقہ ایسا، اس پہلے آپ کو بتانا ہے ناول کیا ہے، ناول کی تعریف کرنی 2-4-5 لائن میں۔ اس پر بھی میرا ایک ویڈیو ہے، آپ دیکھ لیجئے گا کہ پہلے تو ناول کی تعریف کرنی ہے، اس کے بعد پریم چند کی ناول نگاری پر اظہار خیال کرتے ہوئے، ٹھیک ہے؟ ناول کی تعریف کیے اور اس کے بعد پریم چند کے بارے میں لکھیں گے۔ پریم چند بہت بڑے ناول نگار تھے، اور 2-4-5 لائن اس میں اور لکھیں گے، ان کے ناول نگاری کی کیا خوبصورتی ہے، کیا خصوصیت ہے، کیا انڈیویجویلٹی ہے۔ یہ بات کرنے کے بعد فوکس کس پر کرنا ہے کہ نرملا میں جو کردار نگاری پیش کی گئی ہے، تو نرملا کے کردار نگاری پر فوکس کر کے لکھیں گے۔ اس کی کردار نگاری میں، یعنی نرملا ناول کی کردار نگاری میں کیا کیا خاص بات ہے، کیا کیا خوبیاں ہیں، کتنا زیادہ نیچرل ہے وہ، کتنا ایسا فطری لگتا ہے کہ گاؤں کا کیریکٹر ہے تو گاؤں کی زبان بول رہا ہے، تو ایک فطری پن کا احساس ہوتا ہے، ایک حقیقت پسندی سمجھ میں آتی ہے کہ ہاں بالکل صحیح ہے، کیونکہ گاؤں کا کیریکٹر ہے تو گاؤں کی ہی زبان بولے گا۔ تو یہ ساری چیزوں کا ذکر کرنا ہے۔ اب یہاں بھی آپ 1-2 لائن لکھ سکتے ہیں کہ کردار نگاری کیا ہے، کس کو کہتے ہیں کردار نگاری۔ تو اس پر آپ پہلے تو 2-4-5 لائن لکھیے کہ کیا کردار نگاری کہتے کس کو ہیں، اس کے بعد پھر آپ کردار نگاری کی خوبصورتی کو بیان کریے گا۔
یہ ہے نمبر 3، کہہ رہا ہے کہ اردو کے اہم افسانہ نگاری کا تعارف کراتے ہوئے، یہ کون سی بات ہے؟ اردو کے اہم افسانہ نگاری کا تعارف کراتے ہوئے افسانے کے ارتقائی سفر پر روشنی ڈالیے۔ یہاں پہ آپ اس کو یہ پتہ نہیں کیسے ٹائپ کیا ہے، اردو کے اہم افسانہ نگاروں کا تعارف کراتے ہوئے، ایسا ہوگا اردو کے اہم افسانہ نگاروں کا تعارف کراتے ہوئے، یہ صحیح سینٹینس ہے۔ تو یہاں ٹائپنگ میں مسٹیک ہوا ہے، اور افسانے کے ارتقائی سفر پر روشنی ڈالیے، یعنی کہ افسانہ نگاری کا ڈیولپمنٹ کیسے ہوا۔ یہاں بھی آپ کو لکھنے کا ایک فارمیٹ اپنے ذہن میں آپ رکھیے کہ جیسے افسانہ کے بارے میں پوچھتا، افسانہ کس کو کہتے ہیں، پہلے افسانہ کی تعریف کریں گے، اہم افسانہ نگار کون ہوئے، تب اس کے بعد اس کا ارتقائی سفر شروع کریں گے کہ شروع زمانے میں کون کون سے افسانہ نگار ہوئے اور کون کون سے اہم افسانے لکھے گئے۔ سبوں کا ذکر تو نہیں کر سکتے ہیں، ظاہر ہے، لیکن جو بہت اہم ہے، بہت جو کہ مشہور ہوا ہے، تو ان سب کا ذکر کریں گے۔ 4 نمبر دیکھیے دوستوں کہ شین اختر کی شخصیت، ان کے جو بایوگرافی، اس پر میں ویڈیو بناؤں گا، اس کی بایوگرافی کے بارے میں ہی پوچھا ہے، حالات زندگی کے بارے میں، کہ شین اختر کی شخصیت اور فن کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں۔ یہ ایک ٹکڑا ہوا آپ کے سوال کا، دیکھ رہے ہیں اس میں 2 سوال ہیں، ایک تو یہاں سے یہاں تک شین اختر کی شخصیت اور فن کے بارے میں آپ کو بتانا ہے، اس کے بعد ان کے افسانے، یہ بھی ورڈ بھی پتہ نہیں کیوں ایسا کیا ہے انہوں نے، کس طرح ٹائپ کیا ہے، یہ جو بھی ورڈ ہے ان کا ایک افسانہ ہے شامل آپ کے نصاب میں، کیونکہ میں نے نصاب پر ویڈیو بنایا ہے تو مجھے معلوم ہے کہ اس کا نام ہے مسز جان، انگلش کا ٹرم ہے مسز JOHN، مسز جان۔ تو اسی مسز جان کو انہوں نے لکھا ہے، یہاں پہ سین غائب ہے، دیکھ رہے ہیں آپ، یہاں سین بھی ہونا چاہیے، تو سین نہیں ہے، کا محاکمہ کیجیے، تو محاکمہ ورڈ آیا ہے، تو ایک احاطہ کرنا ہے کہ کیا اس میں خوبی ہے، کیا خامی ہے، اور اس طرح کی باتیں کرنی ہیں، اس پر بھی ویڈیو بنے گا انشاءاللہ۔ تو یہ کلیئر ہو گیا دوستو۔ اب یہ آ رہے ہیں پارٹ 2 میں، حصہ بی دیکھ سکتے ہیں اور گروپ بی دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے دوستو۔ یہاں سے آپ کا دیکھیے قواعد اسٹارٹ ہوا، اگر آپ نے سلیبس دیکھا ہے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ گروپ بی میں یا پارٹ 2 میں کچھ قواعد ہے، کچھ گرامر کا پورشن ہے، تو اس کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، تو اس کو دیکھیے، بالکل آسان ہوتا ہے، اس میں تو آپ کو کوئی دقت نہیں ہوگی، جو بھی تھوڑا بہت آپ کو پڑھنا پڑے گا اور تھوڑی بہت دقت ہو سکتی ہے، وہ اس میں ہوگی آپ کو، یہ سے یہاں تک، اس پر ویڈیو ہے، اور اس کے علاوہ یہ جو بھی یہاں پہ ہے 2-4 بات، یہاں پہ کچھ ویڈیو ہے ہمارا، اس کو آپ دیکھ لیجئے گا، جس کو کہ میں نے جغرافکلی بہت اچھے سے ایکسپلین کیا ہے، تو وہاں سے بالکل وہ کرسٹل کلیئر ہو جائے گا، آپ کا دقت نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ اب اس میں دیکھیے دوستو کہ اس میں قواعد سے کیا پوچھا ہے، کہ دیکھیے 5 نمبر میں، یہ کمپلسری ہے، یاد رکھیے گا، نمبر 1 اینڈ نمبر 5 یہ دونوں کمپلسری ہے، آپ کو جواب لکھنا ہی لکھنا ہے اس کا، تو یہ نمبر 5 بھی کمپلسری ہے۔ تو نمبر 5 کا الف میں دیکھیے، ضمیر کی تعریف کیجئے اور درج ذیل جملوں میں سے ضمیر کی نشاندہی کیجئے۔ سب سے پہلے تو آپ کو ضمیر کی تعریف کرنی ہے، اور اس کے بعد یہ سینٹینسز دیے گئے ہیں، اس میں سے ضمیر چن کر کے بتانا ہے آپ کو اس میں کیا ضمیر ہے، کون سا لفظ ضمیر ہے اس میں۔ تو اب دیکھیے ضمیر کس کو کہتے ہیں، بتائیے۔ ضمیر سیدھی سی بات ہے کہ نام اسم کے بدلے میں جب ہم کسی لفظ کا استعمال کرتے ہیں، کسی اسم کے بدلے میں جب ہم کسی اور لفظ کا استعمال کرتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں ضمیر، اور انگلش میں ضمیر کو پروناؤن کہتے ہیں۔ اب کلیئر ہو گیا ہوگا پروناؤن کس کو کہتے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ جو ناؤن کے بدلے آتا ہے، the word which comes instead of noun is called pronoun، تو وہی بات یہاں بھی ہے کہ جو اسم کے بدلے، اسم مطلب نام، جو نام کے بدلے آتا ہے تو اس کو ہم ضمیر کہیں گے۔ اب سمپل ہو گیا، اب دیکھیے یہاں سے اب خود ہی آپ بتا دیں گے کہ یہاں میں ضمیر ہے، یہاں تم ضمیر ہے، یہاں وہ ضمیر ہے، یہاں ہم ضمیر ہے، یہاں آپ ضمیر ہے، ہو گیا، سالو ہو گیا، اور ایک دم فری میں 35 یہ یہاں سے نمبر اٹھ گیا، نہیں یہ 35 نمبر ٹوٹل ہے، یہاں سے یہ دونوں کو سالو کریں گے آپ، تب ہوگا 35 نمبر آپ کا۔
ٹھیک ہے، نہیں اس کو بھی ہے، یہاں سے یہاں تک 5 میں الف بے جیم دال ہے واو زے، یہاں تک سالو کریں گے تب آپ کا 35 نمبر ہوگا، یہ جو 35 نمبر ہے۔ ٹھیک ہے دوستو، یہ تو کلیئر ہو گیا 5 نمبر۔ اب تھوڑا آگے بڑھتے ہیں، آگے دیکھیے بی نمبر، یہ الف نمبر تھا، یہ بے نمبر ہے۔ بے نمبر میں کیا کہہ رہا ہے کہ فعل کی تعریف کرتے ہوئے اس کی تینوں اقسام کی وضاحت مثالوں کے کیجیے، مثالوں کے ساتھ کیجیے، مثالوں کے ساتھ کیجیے، یہاں ساتھ چھوٹا ہوا ہے۔ تو آپ دیکھیے کیا فعل کس کو کہتے ہیں، ایک دم آسان ہے، کوئی دقت ہی نہیں۔ فعل کس کو کہتے ہیں معلوم ہی ہوگا آپ کو، ورب کو فعل کہتے ہیں، اور انگلش میں آپ جانتے ہیں کہ پریزنٹ، پاسٹ اور فیوچر 3 طرح کی باتیں ہوتی ہے فعل میں، ورب میں۔ تو یہاں بھی وہی بات ہے کہ فعل کی تعریف کرتے ہوئے فعل یعنی وہ لفظ جس سے اس طرح سے تعریف کر سکتے ہیں، وہ لفظ جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا معلوم ہو، فعل کہلاتا ہے۔ فعل کی 3 قسمیں ہیں، فعل ماضی، فعل حاضر اور فعل مستقبل، بس۔ اور اب اس میں کہہ رہا ہے کہ یہ بی نمبر ہو گیا، بس اتنی سی بات لکھ دیجیے، اور کہہ رہا ہے کہ مثالوں کے ساتھ، تو ایک دم آسان ہے۔ پاسٹ کا مثال دے دیجئے، میں کھاتا تھا، میں پٹنہ گیا تھا، تو وہ پاسٹ میں کام ہو رہا ہے تو وہ ہو گیا۔ پریزنٹ کا دے دیجئے، میں لکھ رہا ہوں، بول رہا ہوں، تم کھیلتے ہو، موہن ہنستا ہے، اس طرح سے۔ فیوچر میں ہے کہ تم دہلی جاؤ گے، تم کھانا کھاؤ گے، موہن مجھے فون کرے گا، اس طرح سے ہے، وہ سمپل ہے، کچھ نہیں ہے اس میں۔ تو اب آگے بڑھتے ہیں دوستوں، اتنا جانتے ہی ہوں گے آپ۔ اب دیکھیے اسی جیم میں کیا پوچھا ہے، جیم نمبر میں درج ذیل محاوروں کو جملوں میں اس طرح استعمال کیجئے کہ ان کے مفہوم واضح ہو جائیں۔ اب اس پر بھی میں کوئی ٹائم نہیں لگاؤں گا، آپ کو معلوم ہوگا آستین میں سانپ پالنا، آرام سے جملے میں استعمال کر لیجیے۔ آنکھیں 4 ہونا، یہ ایک دم آسان ہے، 10ویں 12ویں کی لیول کا ہے، تو یہ سب آپ دیکھ لیجیے دوستو، اس میں کچھ نہیں رکھا ہے۔ چراغ تلے اندھیرا ہونا، لکیر کا فقیر ہونا، بال کی کھال کھینچنا، لوہا ماننا، یہ سب آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہاں ایک سوال ہے دوستو، اب دیکھیے یہ سوال ہے، میر تقی میر کی حالات زندگی بیان کیجئے۔ تو بایوگرافی پوچھا ہے میر تقی میر کی، تو اب اس طرح سے پوچھا ہے میر تقی میر کا، تو آپ دوسرے شعراء کا بھی آپ تیار کر لیجئے۔ غالب ہے آپ کے سلیبس میں تو غالب کا بھی تیار کریے، اور اس کے علاوہ حسرت ہے ایک آپ کے سلیبس میں، تو حسرت کو بھی تیار کر لیجئے گا۔ کیا پتہ ہے اس بار اگر میر پوچھا ہے تو نیکسٹ ٹائم غالب پوچھ دے یا حسرت پوچھ دیں، تو اس طرح سے تیار کر لیجئے گا۔ اسی لیے میں نے سوچا ایک کوسچن پیپر لاؤں یہاں پہ۔ اب دیکھیے یہاں پہ ہے نمبر ہے کہ نصیحت اخلاق کے شاعر کا نام بتائیے اور نظم کا مرکزی خیال تحریر کیجیے۔ تو اب نصیحت اخلاق کے بارے میں پوچھا ہے، جو بھی نظم ہے آپ کے سلیبس میں اس کو دیکھنا ہے۔ جمیل مظہری کی نظم ارتقاء کا تنقیدی تجزیہ پیش کیجیے۔ تنقیدی ورڈ تو جان گئے، اب یہ تجزیہ ورڈ بھی بتا چکا ہوں کئی بار۔ تجزیہ کا جز سے تجزیہ ہے، یعنی ٹکڑے ٹکڑے کر کے دیکھنا ہے کسی فن پارے کو، کسی رچنا کو جو ہے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہم دیکھیں گے، اس کو کہتے ہیں تجزیہ کرنا۔ یہ ہو گیا۔ اب یہ دیکھیے ذیل نمبر، ذیل میں دی گئی غزلوں کے اشعار میں سے کسی 2 کی تشریح کیجیے۔ یہاں دیکھ سکتے ہیں 4 اشعار دیے گئے ہیں، 4 اشعار، تو حالانکہ پورا شعر لکھنا چاہیے، انہوں نے ایک مصرع بھی نہیں لکھا، آدھا مصرع لکھا ہے، تو پورا شعر دینا چاہیے جیسا کہ اور سب جگہ ہوتا ہے، لیکن پھر بھی کلیئر ہو رہا ہے۔ اور اس میں خوشی کی بات یہ ہے کہ دیکھیے کہ بالکل مطلع کا شعر دیا ہے، تو یہ تو کوئی بھی سمجھ جائے گا مطلع کا شعر۔ یہ نہ تھی ہماری قسمت، اس پوری غزل کی تشریح ہم نے اپلوڈ کیا ہے، تو اس کا بھی لنک ڈسکرپشن میں ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ الٹی ہو گئی سب تدبیریں، اس پوری غزل، بڑی طویل غزل ہے یہ میر کی، تو اس پوری غزل کی بھی تشریح ہم نے اپلوڈ کیا ہے، اس کا بھی لنک ڈسکرپشن میں ہے، آپ دیکھ لیجئے گا۔ اور چپکے رات دن آنسو بہانا یاد ہے، یہ جو ہے تو اس کا بھی نہیں کیا ہے،
تو کبھی موقع ملا تو کروں گا. اور شام سے کچھ بجھا سا رہتا ہوں، دل ہوا ہے چراغ مفلس کا، تو یہ بھی بہت مشہور غزل ہے، لیکن میں نے ابھی یہ دونوں پر ویڈیو نہیں بنایا. یہ دونوں پر ویڈیو ہے، اویلیبل ہے، آپ دیکھ لیجئے گا. نمبر 6 دیکھیے دوستو، نمبر 6 ہے کہ غالب کا تعارف پیش کرنے، ان کی غزلوں کی انفرادیت مثالوں سے پیش کیجیے. یہاں بھی پھر دیکھیے کہ مس پرنٹ ہے کہ غالب کا تعارف پیش کرتے ہوئے، یہ ہونا چاہیے، جبکہ یہاں لکھا ہوا ہے پیش کرنے، تو کوئی مطلب نہیں بنتا ہے. تو غالب کا تعارف پیش کرتے ہوئے ان کی غزلوں کی انفرادیت مثالوں سے پیش کیجیے. اس پر ویڈیو ہے میرا، بہت اچھے سے میں نے ویڈیو بنایا ہے اس پر. اور یہ ایک ورڈ آیا ہے انفرادیت. انفرادیت کی انگلش ہوتی ہے انڈیویجوالٹی. انفرادیت مطلب کیا اس کے اندر ڈیفرنٹ کیا ہے، یعنی کہ ان کے جو ہم عصر کنٹمپریری جو اس ٹائم کے الگ شعراء ہوئے، ان سے پہلے بھی ان سے بعد میں بھی، تو ان سبھوں سے غالب کیسے الگ ہے، کیسے جدا ہے، انفرادیت کی ہے، یعنی وہ کیا چیز ہے جو کہ غالب کے اندر ہے، غالب کی شاعری میں ہے اور دوسرے شعراء کے شاعری میں نہیں ہے یا کم ہے، تو اس کو کہتے ہیں انفرادیت. تو اس کو لکھنے کی ضرورت ہے اس میں. یہ بہت اچھا سوال ہے. اور نمبر 7 دیکھیے، حسرت موہانی اپنے عہد کے منفرد لب و لہجے کے شاعر تصور کیے جاتے ہیں. اس بیان کی روشنی میں حسرت کا محاسبہ کیجیے. ٹھیک ہے، تو وہی ہے کہ حسرت کی شاعری کے بارے میں آپ لکھیے کہ یہ ایک منفرد مطلب سب سے الگ، یہی ورڈ اس کا روٹ ورڈ یہی انفرادیت، منفرد ایک ہی بات ہے. اسی طرح سے ہے کہ اس کا لب و لہجہ بالکل الگ ہے، مختلف ہے، دوسرے شعراء سے الگ ہے. تو آپ کہاں تک اس سے اتفاق رکھتے ہیں، تو آپ بات کریے، لکھیے جواب. تو اس میں آپ کو ایک آدھ اشعار بھی ڈالنے ہوں گے حسرت کے. تو حسرت کی ایک غزل ہے، چپ کے رات دن آنسو بہانا یاد ہے، ہم کو اب تک عاشقی کا وہ زمانہ یاد ہے. تو بہت پیاری سی غزل ہے، اس کو آپ پورا پڑھ لیجئے گا، بہت ہی اچھا لگے گا آپ کو پڑھنے میں. تو وہاں سے آپ شعر کو کوٹ کرنا ہے. جواب لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی بات کیے اور اپنی باتوں کی تصدیق کے لیے ایک دلیل کے طور پر شعر وہاں پہ رکھنا ہے. مثلا اگر ہم غالب کے بارے میں لکھ رہے ہیں، اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ غالب جو ہے، غالب کے یہاں شوخی پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو ہم تو اپنی بات کہہ دیے شوخی پائی جاتی ہے، لیکن غالب کی شاعری میں سے ایک شعر وہاں پہ ہمیں دینا ہے جس میں کہ شوخی موجود ہے، تاکہ میری باتوں کی تصدیق ہو سکے اور ہمیں امتحان میں اچھا سے اچھا نمبر آئے. تو مطلب اس طرح سے آپ کو اپنا جواب لکھنا ہے. شعر و شاعری کا بہت استعمال کرنا ہے. جو بھی اپنی بات کہیں گے شعر ڈال کر اپنی باتوں کی تصدیق کریں گے. اب غالب پڑھے ہوں گے تو آپ کو معلوم ہوگا غالب کی شوخی کیسی ہوتی ہے. ایک شعر یاد آیا ہے تو میں آپ کو سناتا ہوں کہ غالب کی شوخی کا آپ کو اندازہ لگے، کیونکہ غالب سے 2 سوال پوچھا گیا، شعر بھی آیا ہے. غالب کا شعر ہے کہ ہے اس معمورہ میں قحط غم الفت اسد، ہے اب اس معمورہ میں قحط غم الفت اسد. اسد تخلص ہے، غالب پہلے وہ اسد ہی تخلص کرتے تھے، بعد میں انہوں نے غالب کیا. تو ہے اس معمورہ میں قحط غم الفت اسد، ہم نے یہ مانا کہ دلی میں رہیں کھائیں گے کیا. تو اب اس شعر میں کیا بات کہی گئی، اس شعر میں شوخی ہے. اب شعر یوں ہے، مطلب اس طرح سے اس میں شاعر یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ معمورہ کہتے ہیں اس کھیت کو جہاں پہ کہ ہم فصل اپجاتے ہیں، فصل لگاتے ہیں، کھیتی کرتے ہیں ہم، ایسے فیلڈ کو. تو ہے اس معمورہ میں قحط غم الفت، قحط غم الفت، قحط غم الفت، قحط تو جانتے قحط شالی، تو قحط الفت کا قحط ہے، یعنی کہ یہاں پہ ایک قحط ہے، اور قحط کس چیز کا ہے، کسی فصل کا قحط نہیں، الفت کا قحط، محبت نہیں پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو ہے اس معمورہ میں قحط غم الفت اسد، ہم نے یہ مانا کہ دلی میں رہیں کھائیں گے کیا. یعنی شاعر صاحب یہ کہنا چاہتے ہیں ہم تو کھانا اور دانا تو کھاتے نہیں ہیں، دانا پانی تو ہم کھاتے نہیں ہیں، ہم کیا کھاتے ہیں، ہم تو وہ غم کھاتے ہیں، ہم تو وہ غم کھاتے ہیں جو کہ الفت میں، محبت میں ملتا ہے. تو
تو ہم کیسے رہیں دلی میں؟ اب اسی بات کو شاعر دیکھیے کتنے ایک شوخی میں بول رہا ہے کہ ہے اس معمورہ میں قحط غم الفت اسد، ہم نے یہ مانا کہ دلی میں رہیں کھائیں گے کیا؟ تو اگر آپ مطلب شوخی کی بات کر رہے ہیں یا کسی اور شاعر کی بات کر رہے ہیں تو وہاں پہ شعر سے دلیل کے طور پر شعر ڈالیے تو پھر آپ کو اچھا مارکس آئے گا۔ ٹھیک ہے دوستو، اب یہ لاسٹ دیکھ کے ختم کرتے ہیں۔ دیکھیے، اردو نظم نگاری کی تاریخ میں علامہ اقبال کے مقام کا تعین کیجیے۔ ٹھیک ہے، بہت اچھا سمپل سا سوال ہے۔ تو وجہ ہے اس کی یہ دوستو کہ یہ جو اردو آپشنل تو کہتے ہیں لوگ، لیکن جس طرح سے یو پی ایس سی، بی پی ایس سی اور یو پی پی ایس سی وغیرہ میں اردو آپشنل ہے، وہ اردو آپشنل یہاں نہیں ہے۔ یہاں پہ کیا ہے کہ یہ جو پیپر 2 ہے یہ لینگویج کا پیپر ہے، لینگویج کا۔ تو لینگویج کا جو پیپر ہے دوستو، اس میں سے 17-18 لینگویج ہے، تو اس میں سے کوئی ایک آپ کو چننا ہے۔ اردو آپشنل کی اگر جو بات ہوتی ہے تو اردو آپشنل میں صرف لینگویج نہیں ہوتا ہے، اس میں سائنس اور سوشل سائنس ہر طرح کا سبجیکٹ ہوتا ہے، وہاں سے کوئی ایک آپ چنیے۔ یہاں سے آپ مطلب لینگویج ہی چن سکتے ہیں۔ یہ جو آپ کہیں گے سوشل سائنس کا ہم ہسٹری جغرافی چن لیں گے یا ویسا کچھ چن لیں گے تو نہیں ہوگا، یہ لینگویج کا پیپر، لینگویج میں آپشنل۔ تو اس وجہ سے اس میں اس طرح سے سوال آیا ہوا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو۔ تو اسی کے اکارڈنگ آپ کو تیار کرنا ہے اور انشاءاللہ بہت اچھا نمبر آئے گا۔ کچھ بھی نہیں ہے، یہ بالکل آسان ہے، بالکل آسان ہے۔ اور سب سے جو ہے مشکل اور کمپلیکیٹڈ ہے وہ ویسٹ بنگال پبلک سروس کمیشن کا اردو آپشنل، بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے۔ یہ بہت سب سے آسان یہی جے پی ایس سی ہے۔ جے پی ایس سی، بی پی ایس سی، یو پی پی ایس سی یہ بھی آسان ہے، اور یو پی ایس سی بھی آسان ہے بہت۔ تو ٹھیک ہے دوستو، ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔